بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کو جو پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے اس پہ عمران خان کا رد عمل آ گیا ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں اس ہفتے جو ہے بڑے اہم کیسز لگیں گے اور کافی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے میں کافی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور پھر ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو، حالانکہ وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، بے شک باغی لیڈر ہی ہیں، لیکن لیڈر تو وہ مسلم لیگ نون کے ابھی تک، لیکن ان کو چائنا جانے سے روک دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو خبر ہے کہ اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی جو اسلام آباد جو ہے ان کی بھی تبدیلی کے لیے ہوا چل پڑی ہے، اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات ڈسکس کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کا وفد ملا، جس کی صدارت جناب اسد کیسر صاحب کر رہے تھے، اور وفد میں بیرسٹر سیف اور دیگر لوگ شامل تھے۔ پھر اس وفد نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں امامت میں نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے فالورز نے اس پہ شدید جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نمازیں ہی پڑھنی ہیں یا اب اس سے مدد مانگنی ہے تو پھر اس کو ڈیزل یا چور ڈاکو کیوں کہا گیا۔ تو اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے جیل سے عمران خان کو جو لوگ ملنے گئے ان کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وفد ان سے ملنے کے لیے گیا تھا تو کیا ان کو خوش دامن کی تعزیت 14 دن بعد یاد آئی تھی؟ پہلے کیوں نہیں یاد آئی تھی؟ اور پھر ناظرین، اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کے انتقال پر ان سے تعزیت کے لیے جو پی ٹی آئی کا وفد گیا، اس کی تو ویڈیو خاص طور پہ جاری کی گئی اور پورے سوشل میڈیا کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو اپنا امام بنانے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان جو ہے حلیف رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جناب باجوہ جب آرمی چیف تھے تو خود عمران خان صاحب نے جلسوں میں بتایا تھا کہ جناب باجوہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں، لیکن عمران خان ضد میں آ کے اور ڈیزل ڈیزل کہتے رہے، اور مولانا فضل الرحمان کو اس کا دکھ بھی بڑا تھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان جس حد تک جا سکتے تھے وہ گئے، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں۔ اور عمران خان نے جیل سے جو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ان کا جو وفد، پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملا ہے، چونکہ عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو کہا جائے، اور جس نے پھر اس برے وقت میں، تو اس سارے برے وقت کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار، اس کا اصل ریکٹرس کے جو ہے ان زلزلوں کا، وہ تو مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو عمران خان نے اس پہ کافی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسد کیسر صاحب سے جب اس ملاقات کے بعد صحافیوں نے پوچھا تھا کہ جناب کیا آپ عمران خان کی اجازت سے یہ ملاقات کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کلچر ہے کہ ایک دوسرے کی فوتگی پہ اس طرح جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے درست کہا ہے کہ یہ کلچر 14 دن پہلے کہاں تھا، تو 14 دن پہلے کیوں نہیں گئے؟ اور پھر وہ کاریگر لوگ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان سے اس وفد کی ملاقات کے بعد ویڈیو اور تصویریں بھی جاری کیں، تو وہ بھی تو اس موقع کی تلاش میں تھے نا کہ ایک دفعہ کڑکی میں پی ٹی آئی والے آئیں تو پھر ان کو بتائیں کہ جناب یہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ ڈیزل ہیں، اور ان کو منع کیا گیا، اور آج خود ان کے اسی اطار کے لونڈے سے دعا لینے پہنچ گئے۔ بہرحال عمران خان نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا۔ اب اسد کیسر اور جو لوگ ملنے گئے تھے وہی جواب دہ ہیں کہ وہ کیوں ملنے گئے تھے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہی اپنی قیادت کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً 15 دن کے بعد جو ضمانت کا فیصلہ، عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کا جو فیصلہ سنایا گیا، ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی، اس میں اب تقریباً 10 وکلا جو ہیں عمران خان کے، وہ اگلے 1-2 دن میں عمران خان سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل جائیں گے۔ وہ عمران خان سے مشاورت کریں گے کہ اب سپریم کورٹ میں اس کیس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو تقریباً اس اپنی ججمنٹ میں، وہ حالانکہ انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ضمانت ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پھر بھی انہوں نے 15 دن جو فیصلہ محفوظ رکھا۔ پھر اس کے اوپر کافی چہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ جی یہ کہاں سے پوچھا جاتا ہے، کیوں اتنا دیر تک فیصلہ محفوظ رکھا گیا۔ لیکن پھر انہوں نے اس کیس کے جو میرٹس ہیں اور ڈی میرٹس ہیں ان کو بھی چھیڑا، اور انہوں نے اپنی ضمانت مسترد کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ 14 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، ہماری عدالتوں پہ پہلے بھی حرف آتے رہے ہیں، اور ہماری عدالتوں کے جج جو ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے دینے کے بعد قوم سے معافیاں بھی مانگتے رہے ہیں، اور اگرچہ قوم نے کبھی ان کو معافی نہیں دی، اور اللہ کی عدالت سے بھی ظاہر ہے جب عدالتوں میں بیٹھ کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے،
اور زیادہ تر جن کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ معاملہ بھی اللہ کی عدالت میں تو ضرور ہی جائے گا. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اسی ہفتے جو ہے وہ 5 رکنی بینچ جو سابق چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نیب ترامیم کے خلاف جو فیصلہ سنا کے گئے تھے ان کے خلاف بھی جو حکومت نے نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے سماعت کرنی ہے. اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس کا فیصلہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں گے. اور نیب میں جو ترامیم پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھیں ان کو برقرار رکھا جائے گا. لہٰذا جو کیسز شہباز شریف کے، حمزہ کے، نواز شریف کے، مریم بی بی کے اور باقی لوگوں کے جو ختم ہوئے تھے ان کے لیے ایک نئی خوشخبری آ سکتی ہے. بہرحال دیکھیں یہ کیس بھی پاکستان کی سیاست کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا. اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ہی دن انتخابات کرانے سے متعلق بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی ہفتے جو ہے اہم فیصلہ کرے گی، چونکہ الیکشن کمیشن نے جواب داخل کروانا ہے. اور کہا ہی جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے 28 جنوری کے ایک ہی دن انتخابات کروانے سے متعلق جو ہے اپنی تیاری کر رہا ہے. تو یہ بڑا اہم کیس بھی اسی روز ہوگا. اور پھر عمران خان کی جو ضمانت سے متعلق ان کے جو وکلا ہیں وہ بھی اسی ہفتے کیس داخل کریں گے. تو اس کے بعد جو بھی پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر مزید آگے اس کیس کو کیا کرتی ہے، ان کو ضمانت دیتی ہے نہیں دیتی. بہرحال یہ تو اب سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر ہے. پھر جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس پہ بھی سپریم کورٹ جو ہے اسی ہفتے اپنا فیصلہ سنائے گی. تو ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ شاہد خاقان عباسی کو روکے جانے سے متعلق ہے. وہ چائنا جا رہے تھے تو ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی واقعی مسلم لیگ نون کے باغی لیڈر ہیں. چونکہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، ان کے لیے تو سارے کا سارا قانون جو ہے وہ کسی کتاب میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. ان کے لیے ہائی کورٹ بھی ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہے. اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے کہ وہ چائنا نہیں جا سکتے، حالانکہ وہ فرار نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے واپس بھی آنا تھا. بہرحال شاہد خاقان عباسی پہلے ہی ایسے جو امتیازی سلوک ہیں اسی کی وجہ سے باغی ہوئے ہیں. اب یقیناً آنے والے دنوں میں مزید وہ بولیں گے اور اندر سے پھٹیں گے کہ یہ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے پالیسی کے خلاف جو ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد اور جو اسلام آباد کے اور اسسٹنٹ کمشنر حضرات جو ہیں اور مجسٹریٹ صاحبان جو ہیں ان کو اپنی درازیں جو ہیں وہ خالی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. وہ اپنی درازوں کی تلاشی رہتے رہے ہیں. یعنی جب کسی بھی افسر کا چل چلا ہوتا ہے تو وہ اپنی درازوں سے پرانے کاغذات پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اپنے ضروری کاغذات جو ہے اپنی ذاتی فائل میں لگا کے اپنی درازیں خالی کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس افسر کا چل چلا ہے. تو ہفتہ کے روز جو ہیں وہ تقریباً اسلام آباد کے جو ضلعی انتظامیہ کے اہم عہدیدار ہیں جن میں ڈی سی بھی ہیں اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کو دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے دراز جو ہیں وہ خالی کیے ہیں اور اپنی فائل جو ہے مکمل کر لیا. جو غیر ضروری کاغذات تھے ان کو پھاڑ دیا گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر کیوں عمل درآمد نہیں ہوا تو ان افسران کی یہاں سے پوسٹنگ کیوں نہیں ہوئی. نمبر 1 اس میں آئی جی اسلام آباد ہے اور آئی جی اسلام آباد نے تو افسران کی جو پروموشن کی تھی اس کو وزارت داخلہ کی طرف سے روک بھی دیا گیا اور اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا. تو ناظرین آئی جی اسلام آباد کے ستارے گردش میں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں یہ خبریں بھی موجود تھیں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی جو ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی. ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے مسئلے پہ یا دیگر جو اسلام آباد پولیس کے معاملات ہیں اس پہ دونوں افسران جو ہیں وہ کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ وہ یہاں سے رخصتی کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی اسلام آباد جو ہیں جناب عرفان عزیز میمن صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی تیاری پکڑ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے نیچے ایک کافی بڑا جتھا جو اسسٹنٹ کمشنر حضرات کا جن کو اڑیلو کٹے کہا جاتا ہے وہ بھی اب تیاری پکڑ چکے ہیں. چونکہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں ان کا تبادلے ہونا تھے مگر پرنسپل سیکرٹری
جناب توقیر شاہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے ساری بیوروکریسی کو ڈیل کر رہے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ سپر سیکرٹری ہوتا ہے، وہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ مفلوج کر دیتا ہے، بلکہ ہینگ کر دیتا ہے اور اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح توقیر شاہ صاحب نے جو ہے وہ سب کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اب چونکہ الیکشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ نیوٹرل کیا جائے، اور ایسے افسران جو ہیں وہ نئے لگائے جائیں جن پہ یہ چھاپ نہ ہو کہ یہ نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اگلے 2 دن جو ہیں وہ اسلام آباد میں تبادلوں کا جکھڑ چلے گا، اور بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ پچھلے 2 دن جو حالانکہ چھٹی کے دن تھے، لیکن وہ اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ کیا ان کا عہدہ جو ہے بچ سکتا ہے، کیا ان کی ٹرانسفر رک سکتی ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چھپڑ چوں مجھ کڑنی جنی اوکھی ہے اونی اسلام آباد آئی سی ٹو افسر کڑنا اوکھا ہے۔ لہٰذا اب یہ مجھ جو ہے کوشش تو کر رہی ہے کہ چھپڑ میں وہ ذرا 2-4 اور لیٹنیاں لے لے، انجوائے کر لے چھپڑ کو، لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حکم تو آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ منگل کو ان تمام افسران کی رخصتی کا جو پروانے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروانے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑی خبر ہوگی اسلام آباد میں جب تبادلوں کا جھکڑ چلے گا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔